بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تہجد کا دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود تہجد کی طرف انہیں لاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد سجدے سے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو ہو جائے اور وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہیں۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بھی بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کون کی طرح ہوتی ہے جو معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے، نہ آپ کے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ ہی آپ کی زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو، جتنا مشکل وقت ہے، جتنے پیچیدہ حالات ہیں اور کتنی بھی پریشانیاں درپیش ہے، سب کچھ وقتی ہے۔ مشکل وقت ایک ہماری زندگی کا فیض ہوتا ہے، وہ پوری زندگی تو نہیں ہوتا نا۔ ہم ایک چیز کی وجہ سے اب جینا تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ہم انسان واقعی میں بہت عجیب ہے، ہمیں اللہ کی مصلحت کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ ہم ایک ہی پوائنٹ کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر روتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ نے اتنا زیادہ اور بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب وہ بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے حوالے کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے بہترین وقت پر آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا،
اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے سلے میں خون کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رہنما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہے، اور دعا کا خیال تب تک نہیں جاتا جب تک وہ چیز نصیب کا حصہ نہیں بن جاتی۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور سیدھا 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقین رکھو اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ دوستو، اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔